نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اور اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو ہم عملی طور پر اختیار کریں، چاہے وہ عبادات کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو یا اخلاقیات کے اعتبار سے ہو۔ عبادات پر جمے رہنا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن اسی کو دین سمجھنا اور اس کے علاوہ دوسرے شعبوں کو دین نہ سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر امت مسلمہ آج گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ ان میں معاشرت یہ بھی ایک اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں نماز کے احکام بیان فرمائے، معاملات کو بھی بیان کیا، معاشرت کو بھی بیان کیا اور اخلاقیات کو بھی بیان کیا ہے، بلکہ جو لوگ قرآن اور حدیث سے واقف ہے وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں یہ کسی آیت میں ذکر نہیں کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور اس کی تشریح فرمائی، اور روزے کا حکم نازل کیا گیا، لیکن روزہ کس طرح سے تم رکھو یہ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن معاشرت کی جب باری آئی، جیسے نکاح کے مسائل کس طرح رکھنا ہے، کیا حقوق ہے، زندگی ازدواجی میاں بیوی کی کس طرح گزرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لکیر ایک سطر میں یہ حکم نہیں بیان فرمایا، بلکہ کئی آیتیں کئی رکوع بیان فرمائی۔ انہی میں سے خاص حکم ہے وراثت کا، اور وراثت کا حکم اپنے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا دوسرا رکوع پورا کا پورا جو تقریباً 2 صفحات کا ہے، اسی وراثت کے احکام کے بارے میں اور تقسیم کے بارے میں بیان فرمایا۔ جب کسی کی وفات ہو جائے، چاہے مرد کی وفات ہو یا عورت کی وفات ہو، اور اپنے پیچھے جب وہ مال چھوڑ کر کے جاوے، تو اس مال کی تقسیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یا بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے یا بیٹیاں جن کے پاس کچھ کنٹرول ہے، کچھ اختیار ہے، اور ماں باپ کا مال وہ استعمال کر رہے تھے، ان کے لیے دوسرے وارثوں کی اجازت اور رضامندی کے بغیر استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ساری تفصیل قرآن و حدیث میں ذکر کی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین اس کی وضاحت کی۔ مذہب اسلام نے جو تقسیم کا طریقہ وراثت کا بیان کیا ہے، کسی اور مذہب میں یہ طریقہ ایسا وضاحت والا نہیں مل سکتا۔ زمانے جاہلیت میں تو مال کی مستحق ہونے کا، یعنی مرحوم کے مال کے مستحق ہونے کا وہی آدمی سمجھا جاتا تھا حقدار جو گھوڑے پر بیٹھ کر کے جنگ کے قابل ہو، اور جس میں جنگ کرنے کی، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے بارے میں زمانے جاہلیت میں یہ تصور اور خیال تھا کہ میراث کا مال پانے کا وہ مستحق اور حقدار نہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے مرحوم کے مال کی جب تقسیم کی نوبت آتی تو بڑا بیٹا جو بالغ ہوتا،
یا بڑے رشتہ دار ہوتے وہ قبضہ کر لیتے، اور بیٹیاں ہوتی چاہے بڑی بیٹیاں ہوتی ان کو مال میں حصہ نہیں ملتا تھا، چھوٹا بچہ نابالغ ہوتا اس کو بھی مال میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے، ان کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے دو بیٹیاں جو بڑی تھی اور ایک بیٹا جو نابالغ تھا، اور اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنی بیوی کو اور دو بیٹیوں کو اور ایک نابالغ بیٹے کو چھوڑا۔ ان کے چچا زاد بھائیوں نے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا اور کسی کو کوئی حق نہیں دیا، چونکہ وہ زمانے جاہلیت کا تصور اور خیال تھا کہ جو آدمی وفات پا جاتا ہے اس کے مال کا مستحق تو جو جنگ میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو وہی ہے۔ اب دو بیٹیاں اگرچہ بڑی ہیں لیکن وہ لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے ان کو مال میں حصہ نہیں ملے گا، اور بیٹا نابالغ ہے، یہ جنگ میں کیا کام دے گا، اس لیے وہ بھی مستحق نہیں، اور جو بیوہ تھی وہ عورت ہے، عورت مال کی مستحق نہیں بن سکتی، یہ ایک زمانے جاہلیت کا تصور تھا، کسی کو مال نہیں دیا اور سارا مال ان چچا زاد بھائیوں نے ہڑپ کر لیا۔ یہ بڑیا بیٹیاں بڑی تھی تو ان کی بیوہ نے عرض کیا کہ تم ہماری دو بیٹیوں کے ساتھ دو بھائی نکاح کر لو تاکہ ان کے خرچے کا مسئلہ نہ ہو اور انتظام زیادہ نہ کرنا پڑے، لیکن چچا زاد بھائی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ یہ بیوہ مرحوم کی جو تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت شریعت میں میراث کے اور مال مرحوم کے تقسیم کرنے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا، ٹھہرے، اور پھر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ مال جو مرحوم چھوڑ کر کے گیا ہے اس میں تو اس کی اولاد کا حصہ ہے، اس کی بیوی کا حصہ ہے، اور آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ مرحوم کی جو بیوہ ہے اس کو پورے مال میں سے 8واں حصہ دو، اور جو اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے ان کے درمیان باقی مال اس طرح تقسیم کرو کہ لڑکیوں کو آدھا ملے، لڑکے کو ڈبل ملے۔ یہ شریعت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور زمانے جاہلیت کی جو رسم و رواج تھی کہ عورت اور بیٹی اور چھوٹا بچہ یہ مال کا مستحق نہیں، اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرحوم پورا کا پورا جتنا بھی مال چھوڑ کر کے گیا ہے یہ سارا اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بدن کے اوپر کپڑے ہیں اور اس کے کپڑے اپنے گھر میں پڑے ہیں، وہ بھی وارثوں کی اجازت کے بغیر کسی کو صدقہ کرنا، خیرات میں دینا یہ بھی جائز نہیں۔ اس مال میں سے جو تعزیت میں لوگ آتے ہیں ان کو چائے پلانا، کھانا کھلانا، جب تک مرحوم کا مال تقسیم نہ ہو جاوے یا تو سارے کے سارے وارث بالغ ہو اور ان کی اجازت نہ لی گئی ہو تو کھانا کھلانا اس مال میں سے یہاں تک کہ چائے پلانا یہ بھی جائز نہیں۔ حضرات مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مرحوم کے کپڑوں میں سے، جیب میں سے الائچی کا دانہ نکلا وہ بھی اجازت کے بغیر تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی لے نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بزرگ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آخری حالت تھی اور ان کی وفات ہو گئی، چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نے فوراً چراغ کو بجھا دیا اور خود پیسے دے کر تیل منگوایا اور اس میں ڈالا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب دیا کہ جب تک تیل تھا اور چراغ جل رہا تھا اس کی حیات تھی، وہ اس کی ملکیت تھی،
لیکن انتقال ہو گیا تو وہ تیل میں اس کی ملکیت نہیں رہی، وہ تو سارے وارثوں کی ہو گئی، تو میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ تیل منگوایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت بتاوے، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ یہ مال کا تقسیم کا طریقہ کیا ہو، پہلا نمبر کون سا، دوسرا کون سا، ویسے 4 حقوق ہیں، سب سے پہلے اس کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا